اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا میزبان قاری محمد انوز مغل المدینہ قرات اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے برائے ایصال ثواب۔ میرے بہت ہی پیارے اور بڑے بھائی شوکت مغل اور لیاقت مغل کی والدہ ماجدہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر وفات پا گئی ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے یہ میری ممانی تھی، یہ بہت ہی نیک خاتون تھی۔ ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ معزز سامعین، اللہ ارشاد فرما رہے ہے، اے امت مسلمہ، اے ایمان والو، میری بارگاہ کے اندر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بخشش، مغفرت، درجات بلندی کی اس طرح دعا مانگو۔ ارشاد ہوا، ربنا اغفر لی، یا اللہ تو میری بخشش فرما، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، میرے ماں باپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور امت مسلمہ کی کامل بخشش فرما اس دن جس دن حساب و کتاب ہوگا، یعنی روز قیامت۔ معزز خواتین و حضرات، ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایصال ثواب سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر ایصال ثواب امام الاولین والآخرین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایصال ثواب کا قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ثبوت موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ آپ کا ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس قبرستان کے اندر سارے قبر کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ آگے تشریف لے گئے، کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے، پھر اس سے گزر ہوا، پھر اسی قبرستان میں سے اسی قبر والے کو دیکھا تو صاحب قبر آج جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں محسوس کر رہا ہے، جنت کے باغات، محلات اور جنت کے حوریں آج اس کے ایک ایک حکم کے منتظر ہیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا؟ اے اللہ، یہ گنہگار نہیں ہے، بدکار و سیاہکار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی گنہگار و بدکار شخص ہے۔ عرض کی مولا، اس کی بخشش کا سبب کیا ہے؟ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جب اس کا انتقال ہوا، وصال ہوا، یہ گنہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے
قبر کے اندر عذاب قبر کا مستحق ہوا. اس کی وفات کے بعد اس کے گھر کے اندر ایک ننا منا پیارا سا بیٹا پیدا ہوا. 3 سال 3.5 سال یا 4 سال اس کی والدہ نے اسلامی شریعت کے مطابق اس بچے کی تربیت کی. آج وہ بچہ مکتب میں آیا, آج وہ بچہ درس گاہ میں آیا, آج استاد سے پڑھنے کے لیے آیا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے استاد بولتا رہا ویسے وہ بچہ بولتا رہا. گویا وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا کر رہا تھا. یا اللہ تو رحمان ہے, یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو کریم ہے, یا اللہ تو بخشنے والا ہے. معزز خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اے عیسیٰ علیہ السلام, میں ایسے شخص کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے پکار پکار کر کے رہے, یا اللہ تو رحمان ہے, یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو کریم ہے, یا اللہ تو بخشنے والا ہے. معزز خواتین و حضرات, بسبب بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بچے کے والد کی کامل اکمل مکمل بخشش فرما دی. معزز خواتین و حضرات, اسے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. میں اپنے تمام سوشل میڈیا کے صارفین سے, الیکٹرانک میڈیا کے صارفین سے, تمام محبین سے, متعلقین سے, چاہنے والوں سے ایک اپیل کروں گا. معزز خواتین و حضرات, مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. کم از کم 1 مرتبہ درود پاک, 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر امت مسلمہ کو بالخصوص شوکت مغل اور لیاقت مغل ان دونوں کی والدہ ماجدہ اور میری ممانی جان کو ایصال ثواب کی آپ سے اپیل کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ایصال ثواب کے سلسلے میں کبھی کنجوسی نہیں کریں گے بلکہ سخاوت کا مظاہرہ کریں گے. اس پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچائیں گے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.